بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، سیکھنے کے سٹیج میں بچے غلطیاں کرتے ہیں، بار بار غلطیاں کرتے ہیں، پسندیدہ چیز نہ ملنے پر ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو ڈانٹنا چاہیے، سزا دینی چاہیے، یا پھر ان مسائل کا اور بھی کوئی حل ہے؟ آج ہم یہی سب باتیں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ میری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سامعین، میری آج کی ڈسکشن کا مرکز 4 سے 11 سال کی عمر کے بچے ہیں۔ بچوں کی شرارتوں اور ضد کرنے پر 90% مائیں یا تو ڈانٹ کر یا تھپڑ مار کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بچے کو پیسے چاہیے، نیو کھلونا چاہیے، وہ مسلسل رو رہا ہے اور ہم نے زور کا تھپڑ مار کے مسئلہ حل نہیں کیا، بلکہ تھپڑ کھا کر یا ڈانٹ سن کر بچہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ یہ سوچ سکے کہ جو میں کر رہا تھا وہ غلط تھا، اس لیے مما نے تھپڑ لگایا ہے اور نیکسٹ اب میں نے ایسا نہیں کرنا۔ سامعین، میرا ذاتی تجربہ، میری ریسرچ اور میری اسٹڈی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ایسی صورتحال میں ماں کو خود پر اور اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے، خود نارمل اور ریلیکس ہو جانا چاہیے، پھر وہ اپنے بچے کو پکڑ کے اپنے ساتھ لگائے، گلے ملے، اس کا سر سہلائے، اسے جوس یا پانی پلائے۔ اب یقین کریں چند منٹ کے اس کام کے بعد وہ ضد اور رونا چھوڑ کے نارمل ہو جائے گا۔ پھر اس سے بات کریں کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، بس یہ چیز یا کام غلط ہے، اس لیے میرے بیٹے یا بیٹی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں سزا کا تصور بالکل ختم کر دیں۔ ماں کا پیار اور احساس بچے کو ماں کے قریب کرتا ہے، اور جب بچہ ماں کے احساس اور اپنے پن کو محسوس کرنے لگ جائے تب وہ بات سمجھنے لگ جاتا ہے، بات ماننے لگ جاتا ہے۔ سامعین، آپ اپنے بچے کو فیوچر میں جس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، آج اس مقام کو ذہن میں رکھ کے اس کو رسپیکٹ دیں، اس سے اسی طریقے سے بات کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو ویسا ہی بن کے دکھائے گا۔ تم چپ ہو جاؤ، تم بکواس بند کرو، دفع ہو جاؤ، اپنے بچے کے ساتھ ایسے فقرات کبھی مت بولیں۔ پیرنٹس بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ بچہ ماں سے سیکھتا ہے۔ بچوں کی شرارتوں اور غصہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور جب شرارتیں اور ضد کرتے بچے کو ہم سمجھانے لگ جاتے ہیں، مینرز سکھانے لگ جاتے ہیں، ایٹیکیٹس بتانے لگ جاتے ہیں، تو ہماری باتیں ان کو ٹچ کیے بغیر اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ یہ ایک سٹیج ہے بچوں کی جو گزر جائے گی۔ ماں خود ہائپر نہ ہو، صبر سے کام لے۔ سامعین، کبھی بھی بچے کے سامنے اس کے ویک پوائنٹس ڈسکس نہ کریں۔ مثلاً میرا بیٹا سٹڈی میں اچھا نہیں ہے، میرے بچے کے ایگزامز میں نمبر کم آئے ہیں، مہمانوں کے سامنے بہت بدتمیزی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میری بات نہیں مانتا، ضد کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی سچویشنز میں بچے کو نظر انداز کیا کریں، اور جب بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اس اچھا کام کرنے پہ تعریف کیا کریں اور پھر دوسروں کو بتایا کریں۔ سامعین، سزا سے تربیت اور درستگی نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں بچوں کو ضد کرنے سے کیسے روکنا ہے؟ میں آپ کو ایک رول بتاتی ہوں۔ بچوں کو بلائیں، ان سے بات کریں کہ بیٹا آپ نے آپس میں لڑائی کی ہے، مہمانوں کے سامنے بدتمیزی کی ہے، ضد کی ہے، یا کوئی بھی پرابلم جو آپ کو فیس کرنا پڑتی ہے، اس بار میں آپ کو نظر انداز کر رہی ہوں، پنش نہیں کر رہی، لیکن نیکسٹ اگر کبھی ایسا ہوا تو میں نے 1 2 3 4 تک کاؤنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ 4 تک پہنچتے پہنچتے رک گئے، بہن بھائی ہیں آپس میں فائٹنگ کر رہے ہیں، میرے 4 تک پہنچتے پہنچتے آپ رک گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے فل ڈے کے لیے آپ کا آئی پیڈ بند کر دینا ہے۔ یقین کریں، میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے خود اپنے گھر میں یہ رول اپلائی کیا ہے۔ یہ فارمولا رف اور ہارش لینگویج بولنے، ڈانٹنے یا مارنے سے 100% بہتر کام کرتا ہے۔ سزا سے بہتر ہے پیار۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ پاک ان سے راضی ہوں سے روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے۔ ایک صحابی حیران ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بنائیں۔ سامعین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔